الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں یادگار اسلاف عالم ربانی شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار جامعہ امینیہ میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے جن مخلص اراکین نے آج کے اس درس قرآن و حدیث کی محفل کا پروگرام ترتیب دیا، میں گجرات کے اشاعت التوحید و سنہ کے ان نوجوانوں اور ورکروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور جن علماء کرام کی ہمارے ان ورکرز کو سرپرستی حاصل رہی، ان علماء کرام کے لیے بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین یہ مسائی جمیلہ اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ گجرات شہر اور گرد و نواح میں اتنی دفعہ درس قرآن و حدیث کے حوالہ سے میری حاضری ہو چکی کہ مجھے تو وہ صحیح تعداد بھی یاد نہیں رہی۔ جو دوست پہلے بھی ہمارے بیانات میں تشریف لاتے رہے ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کسی کی ضد، ذاتیات، دشمنی یا مخالفت کو سامنے رکھ کر بیان کرنا ہمارا مزاج نہیں۔ جو کچھ آج تک آپ کے علاقے میں بیان کیا یا آج کرنا ہے، صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ آپ تمام دوستوں سے بھی اپیل ہے کہ جتنی دیر آپ احباب میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران تمام دوستوں نے دل میں ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے رب کائنات راضی ہو جائے۔ دور ایوبی کے اندر ہمارے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصہ کے لیے نظر بند کر دیے گئے۔ نظر بندی ختم ہونے کے بعد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی شہر کے اندر بیان کے لیے تشریف لائے۔ بیان شروع کرتے وقت حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ایک جملہ سنایا۔ وہ جملہ عام دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں نظر بندی کے بعد میاں والی کے اجتماع عام میں فرمایا، میاں والی کے لوگوں، میں نظر بند رہا، بہت میں نے تکالیف اٹھائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں مبتلا تھا، معصیت میں مبتلا نہیں تھا۔ معصیت کہتے ہیں گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے مجھے بھی قرآن پاک بیان کرنے کی پاداش میں اور میرا کوئی جرم نہیں، اشاعت التوحید و سنہ کا میں بچپن سے لے کر آج تک ایک چھوٹا سا ورکر چلا آ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات دکھانا، قرآن پاک کی آیات کا نمبر دوستوں کو سنانا، قرآن پاک کی سورت کا نام بتانا، قرآن پاک کا پارہ اور صفحہ دوستوں کو دکھانا، لوگوں نے میرا یہی جرم سمجھا ہے۔ مجھے میاں والی کی جیل کے اندر جیل تھی اور میں آپ کے سامنے وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ اس تکلیف سے آگے صرف موت تھی بس۔ موت سے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے ان تکالیف کے اندر مجھے مبتلا رکھا گیا، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ قرآن پاک بیان کرنے کے جرم میں جو لوگوں نے جرم سمجھا ہے، میں مصیبت میں مبتلا تھا، اللہ کا شکر ہے معصیت میں گرفتار نہیں تھا۔ آج تک اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی ہر قسم کی مصیبت سے پاک ہے۔ دنیا کی زندگی رب العالمین نے مصائب کے دائرے کے اندر بند کر دی ہے۔ آج اگر خوشی ہے کل غم ہے، آج آسانی ہے کل پریشانی ہے،
آج راحت ہے کل مصیبت ہے۔ میں 2 انگلیوں کا اشارہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری انگلیوں کو دیکھیے گا۔ جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، انسان مصیبت اختیار کر لے لیکن معصیت اختیار نہ کرے، اللہ کی نافرمانی اختیار نہ کرے، اللہ کی نافرمانی پسند نہ کرے، پریشانی اور مصیبت اٹھانا برداشت کر لے لیکن رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس پر قرآن و سنت کے بے شمار مقامات گواہ ہیں۔ اب پھر ذرا لفظوں پر غور کیجئے، ایک طرف مصیبت ہے، ایک طرف معصیت ہے۔ معصیت کہتے ہیں گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو۔ آپ تمام جتنے بھی اہل اسلام اہل ایمان یہاں تشریف فرما ہیں، محبت سے مجھے جواب دیجئے گا اور ایمان کے جذبے کے ساتھ میں آپ کے لیے اللہ سے رحمت اور فضل و کرم کی دعا مانگوں گا۔ ایک طرف مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، اور دوسری طرف گناہ ہے، معصیت ہے۔ 2 لفظ مصیبت اور معصیت، جذبے سے مجھے تمام اہل توحید نے جواب دینا ہے۔ اگر ان 2 باتوں میں مصیبت اور معصیت، ان میں اگر 2 چیزیں اختیار کرنی پڑیں، انسان معصیت اور نافرمانی قبول کرے یا مصیبت قبول کرے؟ معصیت نہ، گناہ نہ، نافرمانی نہ، پریشانی قبول کر لے لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہے۔ سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من نلقا۔ سورت کا نام سورت طٰہٰ، یہ میرے سامنے